ورسول الله معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جنت میں داخلے کے لیے ہر انسان کے لیے ایمان ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو. یہاں آمنتم کے اندر جو انتم کی ضمیر ہے، اس کے مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ تمہاری طرح اگر لوگ ایمان لاتے ہیں تو انہیں ہدایت ملنے والی ہے. فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ لوگ پھرتے ہیں، یعنی ان کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح نہیں ہے، تو یہ اختلاف میں ہیں، شقاق میں ہیں، انتشار میں ہیں. ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جنت میں داخلے کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے. اور اس آیت کریمہ پر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو قرار دیا ہے. اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی فضیلت صحابہ کرام کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی ایک فضیلت اس طرح ظاہر فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے بطور خاص منافقین سے کہ تم لوگ اس طرح ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. ناظرین کرام، یہاں ناس کے اوپر جو الف لام داخل ہے، اس الف لام کا عہد خارجی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. یعنی جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. ارے ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. سفیہ کی جمع عربی میں سفہاء آتی ہے. سفیہ کا مطلب بے وقوف ہوتا ہے. تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ گویا منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی پوری جماعت کی طرف سے دفاع فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. بے وقوف یہ صحابہ نہیں ہے، بے وقوف تم لوگ ہو. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ بات کہنے والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ بے وقوف ہیں. صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی پوری جماعت کی طرف سے دفاع فرمایا ہے اور منافقین کا ترکی بترکی جواب دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک اور فضیلت اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو رسول سے اختلاف کرے. ناظرین کرام، یہاں اختلاف کے لیے شقاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شق کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، تو کہا جاتا ہے کہ کپڑا شق ہو گیا. یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یشاقق کا جو مادہ ہے وہ شین قاف قاف ہے. شق
شاقہ، تو من یشاقق الرسول، جو رسول سے مشاقہ کرے، رسول سے اختلاف کرے. کیا مطلب؟ کہ رسول اگر داہنی طرف جا رہے ہیں تو داہنی طرف ان کے ساتھ جانے کے بجائے آدمی بائیں طرف جائے. شاعر نے بالکل اچھا کہا ہے، بہت ہی اچھا کہا ہے کہ سارت مشرقۃ وصرت مغربا شتان بین مشرق و مغربی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دائیں طرف جا رہے ہیں تو لوگوں کو دائیں طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائیں طرف جائیں، وہ لوگ بائیں طرف جاتے ہیں. اسی کو یہاں لفظ مشاقہ سے تعبیر کیا گیا جو شق سے مشتق ہے. اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شقاق اور مشاقہ اتباع رسول کے منافی ہے. اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر جا رہے ہیں اسی راستے پر آپ کے پیچھے پیچھے چلے. اس کو اتباع کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشاقہ یہ اتباع کے عین اپوزٹ ہے. تو جو آدمی اتباع رسول کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ساتھ ساتھ وہ مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے. ناظرین کرام، یہ دوسرا ٹکڑا انتہائی قابل غور ہے. سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے پر چلے. دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، دوسرے راستے پر چلے. یہ مومنین کون ہے؟ اس مومنین کے لفظ کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ بھی در حقیقت عہد خارجی کا ہے، اور خارج میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. یعنی المومنین سے مراد صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس لیے کہ مومنین اس وقت وہی تھے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو یہ کہا کہ جو لوگ میرے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے چلنے کے بجائے کسی دوسرے راستے پر چلتے ہیں، ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے پر چلتے ہیں، نولیہ ما تولی، ہم ان کو یا ایسے آدمی کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے. اس ٹکڑے کے اندر بھی ایک حقیقت واضح کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ صحابہ کے راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ نبی کے راستے پر چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں کرتا کہ آدمی ایمان لائے، بلکہ آدمی کو اختیار دے دیا گیا ہے، وہ جس طرف پھرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے. گویا جنت اور دوزخ میں جانا یہ انسان کے اپنے عمل کے اوپر موقوف ہے، منوط بالعمل ہے. تو نولیہ ما تولی کے اندر یہی بات فرمائی گئی ہے، جس طرح وہ پھرنا چاہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں. نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اب اپنی مرضی کے راستے پر وہ چلنا چاہ رہا ہے، ہم اس کو اس کی مرضی کے راستے پر پھیر دے رہے ہیں، لیکن نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رسول کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، تو جہنم ہی میں جانا ہے اس کو. ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. وساعت مصیرہ، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں جو سورہ نساء کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صاف بیان فرما دیا کہ جنت کی طرف جانے والے راستے پر اگر کسی آدمی کو چلنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے کے اوپر چلے. ایک حدیث پاک کے اندر اس آیت کریمہ کی شرح اس طریقے سے کی گئی ہے. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملتا واحدہ. قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي. رواه الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامه. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، اور باب ہے باب و افتراق هذه الامه، یہ امت کے افتراق کے بیان کرنے کا باب ہے. پڑھی گئی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان کے کاندھے پر بھی لات رکھ دے گی اور وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا؟
جو فرقہ ناجیہ ہوگا، جو جنت میں جانے والا ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دوزخ سے نجات دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا نام نہیں بتایا بلکہ منہج بتایا، طریقہ بتایا۔ اصل چیز منہج ہوتی ہے، اصل چیز منہج ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول 73 فرقے ہو جائیں گے، سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا۔ گویا نام کی اہمیت نہیں ہے بلکہ منہج کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج بتاتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ناجی ہوگا، وہ فرقہ جنت کے اندر جانے والا ہوگا جو اس پر ہوگا جس پر میں ہوں، اور اس پر ہوگا جس پر میرے صحابہ ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بھی جوڑ لیا، اپنے راستے کے ساتھ صحابہ کرام کے بھی راستے کو جوڑ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو راستہ نبی کا تھا وہی صحابہ کا تھا، اور جو صحابہ کا راستہ تھا وہی نبی کا راستہ تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو گمراہی سے بچنا ہو، جس آدمی کو نجات حاصل کرنا مقصود ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس راستے پر چلے جو راستہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ما انا علیہ، بلکہ یہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ در حقیقت اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی جو ابھی میں نے تلاوت کی اور جس کی وضاحت میں نے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی وہ مقدس جماعت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ حجرات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، اگر وہ اکثر معاملے میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ محبت تعلق کے آخری درجے کو کہتے ہیں، اور اس طریقے کا تعلق کسی سے ہو جائے تو محبوب کا نفع محب کا نفع اور محبوب کا نقصان محب کا نقصان بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی، ظاہر ہے کہ ایمان کا نفع صحابہ کرام کا نفع اور ایمان کا نقصان صحابہ کرام کا نقصان۔ اب بتائیے، وہ جماعت دنیا کی عجیب و غریب جماعت ہے جسے دنیا کی اور کسی چیز سے محبت ہونے کے بجائے ایمان سے محبت ہو گئی تھی، اور ایمان کا نفع اور نقصان ان کا خود کا نفع اور نقصان بن گیا تھا۔ اس سے بڑی فضیلت صحابہ کرام کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے آپ کے تمام امتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا گیا کہ دیکھو، یہ جتنے بھی تمہارے صحابہ ہیں یہ ایٹ رینڈم آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے باقاعدہ اس جماعت کو آپ کے ارد گرد لا کر کھڑا کیا ہے، لہذا کوئی ان کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفضائل کے اندر لائے ہیں۔ راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے، ایک جیسے کہ خبردار خبردار کوئی آدمی میرے صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہ کرے۔ ارے ان کی فضیلت تو یہ ہے، آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ مد ایک پیمانہ ہوتا تھا، ایک سیر کے قریب۔ بتائیے
یہ فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے دیگر امتیوں کے درمیان کہ اگر ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور دوسرے لوگ جو صحابی نہیں ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ حال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا اور ان کی فضیلت کا. ان کی فضیلت سورہ غافر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں. یہ کون سے فرشتے؟ ارے بڑے ہی اعلیٰ درجے کے فرشتے. بتائیے وہ فرشتے کیسے ہوں گے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے جو عرش کے ارد گرد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غافر میں سورہ مومن کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے. ناظرین کرام، علماء نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب وہ میدان حشر میں آئے گا تو اس کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. ثمانیہ مینس 8 اینجلز، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اس وقت جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، حولہ اس کے ارد گرد ہیں، سب سے پہلے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تحمید بیان کرتے ہیں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس طرح دعا کرتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. کس طرح؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو بخش دے جن لوگوں نے توبہ کر لیا ہے. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر جو چلنے والے ہیں. ناظرین کرام، یہ تیرا راستہ یعنی اللہ کا راستہ. یہ کون سا راستہ ہے؟ ارے یہ وہی راستہ ہے جس پر اللہ نے اپنے رسول کو چلایا اور جس راستے پر صحابہ چلے. اسی راستے کو سبیلک کہا گیا اور سورہ فاتحہ میں اسی کا نام بتایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کریمہ میں سبیلک کہا گیا کہ اے اللہ جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، ایک تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور دوسرے ان کو عذاب جحیم سے، جہنم کے عذاب سے بچا دے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو ہمیشگی کی اس جنت کے اندر داخل کر دے جس کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے جو نیک باپ دادا ہیں، ان کی جو نیک اولاد ہیں، ان کی جو نیک بیویاں ہیں، سب کو تو جنت کے اندر داخل کر دے، وہ جنت جس کی نعمتیں ابدی ہیں. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. تو غالب حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے دور رکھ، برائیاں ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں، یہ برائیوں کے قریب نہ جائیں، برائیوں سے ان کی حفاظت فرما. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو برائیوں سے بچا لے در حقیقت تیری رحمت اس کے اوپر ہونے والی ہے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے کہ عرش کے ارد گرد جو فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے مغفرت کی، جہنم سے بچنے کی، جنت میں داخلے کی. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس طرح بیان فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. ناظرین اکرام، یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے. اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک جماعت ہے مہاجرین کی، ایک جماعت ہے انصار کی. اس کو ایک مان لیجئے، صحابہ کی ایک جماعت تو یہ ہو گئی، مہاجرین اور انصار کی.
دوسری جماعت ان دونوں جماعتوں میں سے سب سے پہلے ایمان کی طرف لپکنے والی جماعت، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے. یہ دو جماعتیں ہو گئی، مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت، اور ان دونوں میں جنہوں نے سب سے پہلے لپک کر اسلام کو قبول کیا یہ دوسری جماعت. اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان دونوں جماعتوں کے پیچھے جو لوگ چلے ان کے اوپر ایمان لائے احسان کے ساتھ. ناظرین کرام، یہاں احسان کی قید اس وجہ سے لگائی گئی کہ بعض لوگ ایمان لائے مگر ان کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا، وہ منافق تھے، دکھائی تو دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں مگر در حقیقت وہ اندر سے ایمان والے نہیں تھے، تو احسان کی قید سے ان کو نکال دیا گیا. تو گویا تین جماعتیں ہو گئیں، مہاجرین اور انصار کی، یہ صحابہ کی ایک جماعت. دوسری جماعت ان میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی، یہ دو جماعتیں ہو گئیں. اور تیسری جماعت جو ان دونوں کے نقش قدم کے اوپر احسان کے ساتھ چلی، احسان کی قید سے منافقین کو نکال دیا گیا. ان تینوں جماعتوں کے بارے میں یہ مزدہ سنایا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک صحابی کے بارے میں اپنی رضا کا پروانہ جاری فرما دیا ہے کہ میں ہر ایک صحابی سے راضی ہوں. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں رحیم تھے، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا مزدہ سنا دیا ہے، خوشخبری سنا دی ہے، تو یہ آپس میں لڑے کیوں؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان جنگ جمل ہوئی، تقریباً 9000 مسلمان مارے گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی جس میں تقریباً 80,000 سے زائد لوگ مارے گئے. تو آپس میں یہ رحیم تھے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان سے یہ تمام افعال کیسے سرزد ہوئے؟ ناظرین کرام، صحابہ کرام کی جو یہ آپسی لڑائیاں ہوئی ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ عام لڑائیوں کی طرح لڑائیاں نہیں تھیں، بلکہ ان کے پیچھے طلب حق تھا. کوئی دنیاوی مفاد اور کوئی ذاتی غرض یا نفسانی خواہشات نہیں تھی. صحابہ کرام کا کوئی بھی عمل یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو آپس میں لڑائیاں ہوئیں یہ طلب حق کے لیے تھیں. ایک گروہ یہ سمجھتا تھا میں حق پر ہوں، دوسرا گروہ یہ سمجھتا تھا میں حق پر ہوں. لہذا مشاجرات صحابہ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رضا کا پروانہ جاری فرما دیا ہے. ناظرین کرام، یہ عظمت صحابہ کے اوپر ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. گفتگو یہی ختم ہوتی ہے، ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير